السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے تو میں محترم اپنے بڑے بھائی اور قائم مقام امیر محترم سیف اللہ خالد صاحب کا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو قرآن مجید مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ اور بھی ان کے کلاس فیلوز کہ جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا، ان کے والدین یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے بیٹوں نے اللہ کے پاک کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی یہاں ہمارے احباب، ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی اس خیر والے عمل کا ذریعہ بنے، جو قاری صاحب ماشاءاللہ اتنی محنت کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھاتے رہے، اور پھر ان کے ساتھ یہاں پر جنہوں نے یہاں پر اہتمام کیا سارا، محترمیہ طفیل صاحب اور ان کے تمام برادران، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس خیر کے عمل کو صدقہ جاریہ بنائے. ان کا یہاں پر بہت بڑا کردار ہے. یہاں ماشاءاللہ جامعہ تقویٰ للبنات، اس کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، تو بڑی تعداد میں بچیاں آج کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اس حوالے سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جتنے بھی لوگ یہاں پر خیر کے اس کام کا ذریعہ بنے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے، اور ہم سب کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. محترم بھائیوں، میں تو ماشاءاللہ یہاں علماء گفتگو فرما رہے ہیں، اور مزید بھی یہاں علماء تشریف فرما ہیں، وہ گفتگو فرمائیں گے. تو میں تو بنیادی طور پر آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور آپ کے لیے دعائیں کرنے کے لیے حاضر ہوا. تاہم انشاءاللہ دو تین باتیں نصیحت کے حوالے سے جو میرے پیش نظر ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیوں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عروج عطا کرنا ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ترقیاں عطا کرنی ہو، جن کو اللہ نے دنیا میں ذلتوں اور پستیوں سے بچانا ہو، ہر طرح کے زوال سے محفوظ اللہ نے فرمانا ہو، تو اللہ تعالیٰ جہاں ان کو اور بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑی عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پاک کلام عطا فرما دیتے ہیں. وہ قرآن ان کی زندگیوں میں داخل ہوتا ہے، ان کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے. وہ قرآن ان کی انفرادی زندگی میں،
ان کے اجتماعی معاملات میں، ان کی پوری زندگی میں قرآن داخل ہوتا ہے، وہ اللہ کے پاک کلام سے محبت کرتے ہیں، اس کو اپنی زبانوں پر جاری کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں اور عروج فرماتے جاتے ہیں۔ آج اگر ہمارا ملک، ہماری قوم، ہمارا سارا معاشرہ جس قسم کے انحطاط کا شکار ہے، جس بستی کا شکار ہے، جس زوال کا شکار ہے، جس انتشار کا شکار ہے، جس خلفشار کا شکار ہے، ہماری معیشت جس انداز سے گرتی چلی جا رہی ہے، اگر ہم اللہ کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک وجہ ہمیں سمجھا دی ہے، بتلا دی۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ یہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ فرمایا جو لوگ بھی میرے قرآن سے، میرے کلام سے منہ موڑ لیں گے، اعراض کریں گے، اس سے منہ پھیر لیں گے، تو ہم ان کی معیشتوں کو تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ کیا آج ہمارے ملک میں معیشت دانوں کی کوئی کمی ہے؟ ماہرین معاشیات کی کوئی کمی ہے؟ کیا یونیورسٹیز کی کمی ہے؟ کیا ڈگریوں کی کمی ہے؟ کیا پی ایچ ڈیوں کی کمی ہے؟ کیا تھنک ٹینک کی کمی ہے؟ کیا پاکستان میں ذہانتوں کی، ٹیلنٹڈ کی اور فطانتوں کی کوئی کمی ہے؟ واللہ کوئی کمی نہیں۔ آج ڈگریاں بھی ہیں، پی ایچ ڈیاں بھی ہیں، معیشت کے ماہرین بھی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ اکبر پاکستان کی معیشت تسلسل سے گرتی چلی جا رہی ہے۔ آج جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو محترم بھائیوں، کمی کسی چیز کی نہیں، کمی صرف اللہ کے پاک کلام قرآن کی طرف رجوع کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اصل بات، یہ ان کو سناؤ، یہ ان کو سمجھاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا قرآن کو پڑھتے جائیے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو لوگ بھی قرآن سے منہ پھیریں گے، اعراض کریں گے، قرآن سے پیار، قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت، اس کا اہتمام نہیں کریں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر شیطان کو مسلط کر دیں گے، یہ شیطان ان کا ساتھی بن جائے گا۔ آج جو لوگ بڑے بڑے شکوے کرتے ہیں، ان کے گھروں میں اثرات، ان پر جادو ہے، ان پر حسد ہے، ان پر برے اثرات ہیں، پریشانیوں کے شکوے، پریشانیوں کا اظہار، آؤ ذرا قرآن سے پوچھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ شیطان تمہارا ساتھی بن گیا ہے، وہ ہر وقت تمہیں الٹی بات پڑھاتا رہتا ہے، ہر وقت ہمیشہ تمہیں غلط بات پڑھاتا ہے، غلط سمت لے جاتا ہے، غلط گناہ کی طرف، یعنی اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری، قرآن مجید کی تلاوت نہیں، قرآن مجید سے چاہت، پیار اور وہ محبت نہیں جو ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہے اصل بات۔ اللہ فرمانے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی یہ کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میری قوم نے دراصل مسئلہ یہ تھا، میری قوم نے قرآن مجید چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ آج محترم بھائیوں، میں کسی اور کی نہیں، یہ یہاں پر جتنے مجھ سمیت ہم سب یہاں پر جتنے بھی یہ سارے بھائی بزرگ یہ مجلس سننے کے لیے تشریف فرما ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے، ہم سب قرآن سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس ساری مجلس میں ہمارے ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں، مسئولین بھی بیٹھے ہیں، سبھی لوگ بیٹھے ہیں،
واللہ میں بھی اور آپ سب مجھے ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے، ہم قرآن سے پیار اور محبت اتنا زیادہ کرتے ہیں، لیکن سوچئے کیا قرآن کا ایک مرتبہ مکمل قرآن کا ترجمہ ہم نے پڑھا؟ ہم میں سے کئی لوگ 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، وہ اپنی موت کے اتنا قریب پہنچ گئے۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو جو ہے وہ دنیا جہان کی کتابیں پڑھتے رہے، نہیں پڑھا تو قرآن کا ایک مرتبہ مکمل ترجمہ نہیں پڑھ سکے۔ مجھے بتائیے کیا یہ المیہ ہے یا کہ نہیں؟ کیا یہ بات اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آج ہمارے حکمران ریاست مدینہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، چلو ہم تمہارے دعووں کو تسلیم کرتے ہیں، ہم منفی سیاست کر کے قائل لوگ نہیں، آپ کا ایک اچھا دعویٰ ہے کرو، مگر یہ بتاؤ جتنے بھی اراکین سینٹ، اراکین اسمبلی یہاں لا کر بٹھائے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو قرآن سے عشق اور محبت کے تو بڑے بڑے دعوے، کیا قرآن کا ایک مرتبہ سادہ ترجمہ تم نے پڑھا؟ تم دنیا جہان کے ساری چیزیں پڑھو، انٹرنیٹ پر اپنا وقت برباد کرو، اور اگر تم نہ پڑھو تو رب کا قرآن نہ پڑھ سکو۔ آج یہی وجہ ہے ہماری ریاست کے بڑے بڑے پالیسی صاحب وہ یورپ سے متاثر، ان کی کیبنٹ سے، ان کی آکسفورڈ سے، ان کی ہارورڈ یونیورسٹی، ان کے پڑھے ہوئے ڈگری یافتہ لوگوں سے وہ متاثر ہوتے ہیں، قرآن مجید کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ کا پاک کلام عظیم الشان، میرے محترم بھائیوں، یہ ہے ہمارے مسائل کا اصل سبب۔ یہ وطن عزیز پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، لیکن ہم نے اللہ کے پاک کلام سے وہ رشتہ، وہ ناطہ، وہ تعلق استوار نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا، جو اس مملکت پاکستان کے قیام کا اصل مقصد تھا۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہمارے ریاست کے بڑے بڑے ٹھیکیدار پالیسیاں بناتے ہیں تو کفار سے، دشمنان اسلام و پاکستان سے متاثر ہو کر اپنی خو چھوڑ دیتے ہیں، یہ معلوم ہی نہیں رہتا کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے۔ وہ ان کی چیلنجز اور ان کی دھمکیوں سے متاثر ہوتے ہیں، مرعوب ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے فلسفوں، ان کی کتابوں سے متاثر ہو کر ان سے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ ان کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پاک کلام میں یہ عظیم الشان چیلنج ہے پوری دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود چیلنج بیان کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کو آپ پڑھیں گے تو اللہ کی قسم قرآن میں اللہ کا جلال ہے۔ یہ ہمارے قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں برکت فرمائے، ماشاءاللہ پوری قوت کے آواز کے ساتھ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کے پاک کلام میں، اللہ کے بھولے ہوئے الفاظ میں ایک ایک لفظ میں بڑا جلال ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ اپنے نبی کی یہ ڈیوٹی لگا رہے، اے میرے نبی میرے اس چیلنج کو ساری دنیا تک پہنچاؤ۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، یہ دنیا کے سارے انسان، جن بھی انسان بھی اکٹھے ہو کر قرآن مجید کے مقابلے پر اترے، اللہ فرماتے سارے اکٹھے ہو کر آئے، لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بن کر کیوں نہ آ جائیں۔ میرے محترم بھائیوں توجہ کیجئے، اس آیت مبارکہ میں اہل علم فرماتے ہیں
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی گمراہ نظریات کا پرچار کرنے والے یہود و نصارہ، جتنے بھی کفار مشرکین، ان کے جتنے بھی دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک دلیل کا رد فرمایا ہے۔ قرآن مجید کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن، تقابل ادیان، عظیم الشان اللہ کا پاک کلام خود کر کے دکھاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان چیلنج کیا ہے میرے محترم بھائیوں۔ تو اگر یہ چیلنج پڑھ لیں ہماری ریاست کے سارے ٹھیکیدار، پھر وہ کبھی کسی اور سے، کبھی کسی غیر سے متاثر نہ ہو، پھر وہ اپنے سارے مسائل کا حل قرآن مجید سے تلاش کریں، قرآن مجید سے حاصل کریں۔ تو یہ ہے میرے محترم بھائیوں سب سے بڑی بات، آج ہمیں من حیث القوم قرآن مجید سے پیار کرنے کی، محبت کرنے کی، اس کا سادہ ترجمہ پڑھنے کی، پوری قوم کو جو جو کمی ان میں ہے اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھ میں، آپ میں، ہم سب میں اگر یہ کمی ہے کہ ہم نے قرآن کے 1 یا 2 سپاروں کا ترجمہ پڑھا، ہمارے کسی مسئول ذمہ دار نے 5 یا 10 سپاروں کا ترجمہ پڑھا، تو وہ ابھی آج کی اس مجلس سے یہ وعدہ کرے اور اللہ سے دعا کرے، یا اللہ میری زندگی کے اتنے دن اور بڑھا۔ میں آج کی مجلس میں اللہ سے وعدہ کر کے اٹھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے اندر کم از کم 1 مرتبہ مکمل قرآن کا سادہ ترجمہ ضرور پڑھوں گا۔ بتائیے میرے بھائیوں، کیا آپ وعدہ کرتے کہ نہیں؟ یہ سب بیٹھے ذرا بتائیے۔ اللہ فرماتے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کے معنی غور و فکر کرنا۔ میں اپنے قاری صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا، ہاں یہ عمر کی ابتدائی حصے میں یہ بچے ہیں، انہوں نے الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ قرآن کو حفظ کیا۔ ان کے اب دماغ میں یہ بات بھی بٹھائیے کہ بیٹا قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جس اہتمام سے قرآن کو آپ نے حفظ کیا، اتنے اہتمام سے اب قرآن کا سادہ ترجمہ بھی پڑھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر دلوں کی بندشیں آپ نے ختم کرنی ہیں، دلوں کے تالے اگر یہ سارے کھولنے ہیں، تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیجئے۔ جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں مگر سمجھ کر نہیں پڑھتے، ان کے بھی دلوں پر تالے لگے رہتے ہیں۔ آج میرے محترم بھائیوں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی سوچ اور فکر میں بڑی گمراہی ہے، لیکن وہ جو ہے دلیل کے طور پر پیش قرآن کو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو خود قرآن کا پتہ نہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھا نہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھو، احادیث سے پوچھو، احادیث رسول سے یہ جانو قرآن مجید کی آیات کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ یہ آیات نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں۔ جو ہستی صاحب قرآن ہے، توجہ کیجئے، جو ہستی، جو ذات صاحب قرآن ہے وہی صاحب حدیث بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ صاحب قرآن کوئی اور ہو، صاحب حدیث کوئی اور ہو۔ تو صاحب قرآن اور صاحب حدیث نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ واللہ جو لوگ احادیث رسول کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرتے ہیں، پھر اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں فرماتا ہے، ان پر اپنی نصرتیں فرماتا ہے، اللہ ان کا دفاع فرماتا ہے، اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو غربوں سے ہمکنار فرماتا ہے، اللہ ان کو عروج اور
خوشحالیاں عطا فرماتا ہے، اور ان کے مقابلے میں ہونے والی ایک ایک سازش اور منصوبہ بندی کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ خود ناکام و نامراد کر کے دکھاتا ہے۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے میرے کلام کی لاج رکھی، میرے کلام سے پیار اور محبت کیا، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور اسی کو معاشرے کے اندر پہنچاتے رہے۔ میرے محترم بھائیوں، آخر میں یہ بات بھی کروں گا، ہمارے یہاں دعوت و اصلاح کے بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہ ہماری اپنی بھی مجلس ہے، بہت سے ہمارے دوست احباب بیٹھے ہیں۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید کی آیات کا فہم عام ہونا چاہیے۔ اللہ فرمانے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یہ قرآن تھامو اور اس سے ہر اس ایک کو ڈراؤ، اس کو سناؤ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فلانے مفکر کی کوئی رائے، کوئی بات، گفتگو کا کوئی اقتباس، اس کی پوسٹ بنا بنا کر سوشل میڈیا پہ چلا رہے، اس کے سٹیکر بنا بنا کر چھپوا رہے۔ اللہ کے بندو، قرآن یہ اللہ کے بولے ہوئے جملے، الفاظ، اللہ کا عظیم الشان کلام، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ واللہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کے پاک کلام کی ان آیات کے سادے ترجمے، ان کے سٹیکرز، ان کی پوسٹیں سوشل میڈیا پر اور عام بھی، آج ہمیں اس کو بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ فہم قرآن کے ایسے سارے ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے پاک کلام کو، اللہ کے دین کو عام انسانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں، کامیابیاں، نصرتیں اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے معاشرے اور قوم کو ہر طرح کے انتشار سے، خلفشار سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب